نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر قرآن و سنت اور ائمہ دین اور عظیم محدثین کی تصریحات اور شرعی تحقیقات کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ وار گفتگو کی آج 8ویں قسط ہے۔ ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ میلاد النبی منانا، اس کو جشن کے طور پر اور اس کے اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ عہد رسالت مآب میں یہ عہد صحابہ میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، اور یہ حدیث عام طور پہ کوٹ کر دی جاتی ہے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، اور ایک حدیث میں ہے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس حدیث کی وجہ سے ذہنوں میں ایک ہیجان آتا ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ ہر بہترین بات قرآن کی بات ہے، بہترین راستہ اور سیرت اور اسوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، اور شر الامور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو محدثات ہوں، جو بالکل نئے ہوں، یعنی جن کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جن کو کوئی سپورٹ قرآن و سنت اور دین کی بنیادی تعلیمات سے کوئی تائید حاصل نہ ہو۔ اور ان محدثات الامور کو فرمایا کہ یہ بدعت ہیں، اور یہ بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی متفق علیہ مسلم اور بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور اسلام نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے، اور اشارہ در حقیقت اس کا ہے کہ کوئی نیا فتنہ پیدا کرے، تو ایسی نئی چیز ایجاد کرے جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جس کی کوئی اصل دین میں سے نہ ہو، فَهُوَ رَدٌّ، پس وہ مردود ہے۔ ان احادیث کے پیش نظر بعض لوگ بدعت کے تصور کو غلط سمجھتے ہوئے اور ان احادیث کے معنی اور مفاہیم کا غلط اطلاق کرتے ہوئے اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہتمام کو بھی معاذ اللہ داخل کر کے اور ایک خلفشار اور انتشار ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیں۔ جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ امر قابل توجہ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لفظ بدعت یہ بادہ سے ہے، اور بادہ کا معنی نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز، یعنی نتھنگ سے سم تھنگ کریٹ ہونا، بالکل سرے سے نئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اصل نہ ہو، جس کی پہلے کوئی روٹ نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اوریجن نہ ہو، اور آل ٹوگیدر ٹوٹلی نئی ہو اپنے وجود میں، اپنی اصل میں، اپنے تصور میں۔ یہ ہے بدعت کی تعریف۔ تو اب خیر بات یہ کر رہے تھے لغوی اعتبار سے بدعت بادہ سے ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بالکل نئے سرے سے تخلیق کرنے والا ہے۔ بدیع یہ بادہ سے ہے، تو اس نے اپنی صفات میں رکھا ہے بدیع، کہ بالکل نئے سرے سے عدم سے کائنات ارض و سما کو وجود میں لانے والا۔ اب لفظ بدعت کے دو استعمال ہیں جس پر شرعی گفتگو کرنے والے بعض مفکرین، علماء، واعظین اور اس پر غور و خوض کرنے والے نظر انداز کر دیتے ہیں اس بحث کو، کہ لفظ بدعت کا استعمال علمی کتابوں میں، شریعت میں اور حدیث میں دو طرح ہوتا ہے، ایک بدعت لغوی
اور ایک بدعت شرعی. جب تک آپ اس کلاسیفیکیشن پہ ہمیشہ نگاہ نہیں رکھیں گے آپ کبھی بھی بدعت کے صحیح معنی کو، اس کے تصور کو اور اس کی صحیح اپلیکیشن کو سمجھ نہیں سکتے. تو بدعت نئی چیز. اب بہت ساری چیزوں کو علمی کتابوں میں بدعت کہہ دیا جائے گا، ہم اس کی مثالیں حدیث سے دیں گے، لیکن جس کے لیے لفظ بدعت استعمال ہو جائے فوری طور پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ گمراہی ہو گئی، وہ کل بدعت دلالہ میں شامل ہو گئی، وہ دلالہ ہو گئی، وہ جہنم میں رسید ہو گئی اور وہ حرام ہو گئی. نہیں، اگر ٹوٹلی ہر نئی چیز کو جس کی اصل پہلے یا جس کا پہلے وجود نہ تھا سرے سے ہر نئی چیز کو بدعت، گمراہی، جہنم اور حرام کہہ کر بین کر دیا جائے تو اسلام کا تحرک ختم ہو جاتا ہے. اسلام کے اندر اللہ نے جو ایک خوبی رکھی ہے تسلسل کی، تحرک کی، ایک کنٹینیوٹی کی، اور بدلتے ہوئے حالات میں یہ ہمیشہ کامل عمل رہتا ہے. اس کی اپلیکیشنز، اس کی انٹرپریٹیشنز، اس کی ریکنسٹرکٹیو سپرٹ کے ساتھ اسلام جاری و ساری رہتا ہے. تو نئے حالات میں اس کی عملیت متاثر ہو جائے گی، اس کی مطابقیت متاثر ہو جائے گی. تو ہم گویا اسٹیٹک کر دیں گے دین کو، اور دین کو قدیم زمانے میں بند اور دور جدید کے نئے ارتقاء پذیر تقاضوں سے لا تعلق کر کے رکھ دیں گے. ہم نے بدعت کے تصور کو ایک گھناؤنا تصور بنا دیا ہے. بات یہ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ بدعت کبھی لغوی معنی میں استعمال اہل علم کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے. جب بدعت کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہو تو اس سے مراد کبھی دلالت اور گمراہی نہیں ہوگی. اس کو شرعی دلیل کے مطابق پرکھنا ہوگا. اگر وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہے تو بدعت حسنہ ہوگی. اچھی بدعت یعنی اچھا نیا کام ہوگا، اپریشیبل انوویشن ہوگی، اپریشیبل، پازیٹو. اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مخالف ہو، اس کی رد میں ہو، اس کے انکار میں ہو، اس کے اگینسٹ ہو، تو پھر وہ بدعت سیئہ ہوگی، بیڈ انوویشن ہوگی. بری جس بدعت کو ضلالت کہا حضور نے، کل بدعت ضلالہ، جس بدعت کی مذمت کی، جس بدعت کو فتنہ قرار دیا، اس بدعت سے مراد فقط بدعت شرعی ہے جو عزل شریعت بدعت ہو. اور عزل شریعت بدعت کی تعریف میں شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل اور دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، نمبر ایک، اور وہ قرآن و سنت کے کسی اصول اور مسئلے کے خلاف متضاد ہو، اور نمبر تین اس بدعت سے قرآن اور سنت کا کوئی حکم ترک ہوتا ہو، اس کے ذریعے کوئی سنت فوت کی جاتی ہو، وہ عین کسی سنت کے خلاف واقع ہو، اور اس کے پیچھے کوئی اصل اور کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دین کی حکمت اور مصلحت اور خیر کا پہلو نہ ہو، اور وہ دین کے اندر ایک فتنہ کے طور پر داخل ہو. دین کے اندر ایک اصل کے طور پر، جیسے نماز 5 نمازیں ہیں، کوئی 5 کو 4 کر دے، 3 کر دے، یہ بدعت ہوگی. روزے رمضان کی بجائے کوئی کسی اور مہینے میں اناؤنس کر دے کہ نیا مذہب کہ اب روزے گرمیوں میں آتے ہیں، چلو ہمیشہ سردیوں میں آئیں، یہ بدعت ہوگی. کوئی نیا کعبہ کھڑا کر دے، بدعت ہوگی. کوئی قرآن کے مقابلے میں نئی کتاب بنا دے، بدعت ہوگی. کچھ وحی کو نئی وحی کا ہی بیان کر دے، بدعت ہوگی. نئی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دے، بدعت ہوگی. کوئی ارکان دین میں کمی اور بیشی کر دے، بدعت ہوگی. دین کی مبادیات میں، اصولوں میں، اساسی عقائد میں اضافہ کر دے، کمی کر دے، کسی نئی چیز کا ایڈیشن کر دے، یہ بدعت شرعیہ ہے. اور جب یہ بدعت ہے، بدعت شرعی، یہ دلالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے اور فتنہ بھی ہے. مگر بدقسمتی کے بعض لوگ سمجھے بغیر بدعت لغوی پر بدعت شرعی کے معنی کا اطلاق کر دیتے ہیں، جس سے بہت بڑا فساد دینی اعتبار سے واقع ہوتا ہے. اب میں اس چیز کو واضح کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ بات عین حدیث نبوی سے ثابت. اگر ہم یہ تقسیم نہ کریں بدعت لغوی، یہ بدعت لغوی کی تقسیم صرف میں نے نہیں کی، یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے، یہ علامہ حافظ ابن کثیر نے کی ہے، یہ بدعت لغوی کی تقسیم امام شوکانی نے کی ہے، یہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے کی ہے، بلکہ پچھلے دنوں مرحوم سعودی عرب کے مفتی ابو عبدالعزیز بن باز تک نے کی ہے. جتنے ایکسٹریم ایک مکتب فکر اور ایک ویو پوائنٹ کو پروموٹ کرنے والے دیگر علماء ہیں، ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے بدعت کی اس تقسیم کیے بغیر، بدعت لغوی اور بدعت شرعی. اسی وجہ سے وہ بدعت کو تقسیم کر دیا گیا
کہ بدعت اگر لغوی معنی میں ہے تو وہ کبھی اچھی ہوگی کبھی بری ہوگی، یعنی شریعت کی تعلیمات اور مصلحتوں کے مطابق ہے تو بدعت حسنہ ہوگی، خلاف ہے تو بدعت سیئہ ہوگی۔ اور یہ تقسیم امام شافعی نے کی، یہ تقسیم امام قرطبی نے کی، یہ تقسیم امام غزالی نے کی ہے، یہ تقسیم امام اسقلانی نے کی ہے، یہ تقسیم امام ابن حجر مکی نے کی ہے، یہ تقسیم امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے، یہ تقسیم امام نووی ریاض الصالحین کے مصنف نے کی ہے، یہ تقسیم امام بہقی نے کی ہے، یہ تقسیم امام عز الدین عبد السلام نے کی ہے، یہ تقسیم ملا علی قاری نے کی ہے، یہ تقسیم عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے، آپ امام قسطلانی نے کی ہے۔ آپ ائمہ اور محدثین کی 100 کی قطار 500 کی قطار اٹھا لیں، ایک امام علم کا فقیہ، ایک محدث آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بدعت کو حسنہ اور سیئہ کی تقسیم جس نے نہ کی ہو۔ اس کے بغیر اسلام کے نئے نئے تصورات کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سب سے پہلے میں حدیث پاک سے لیتا ہوں کہ یہ جو تقسیم میں نے عرض کی، یہ تقسیم تو خود صحابہ کرام نے کی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ مسجد نبوی میں نماز ضحیٰ پڑھ رہے تھے، صلاۃ چاشت، نماز چاشت۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا نماز ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا فقال بدعۃ، یہ بدعت ہے۔ اب بتائیے، چاشت کی نماز کو بھی حدیث میں بخاری مسلم میں لفظ بدعت کہہ دیا عبداللہ بن عمر نے، کیوں؟ کہ یہ شرعی معنی میں نہیں تھی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لفظ بدعت برے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، ایک کنسپٹ ہوتا ہے۔ وجہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے چاشت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کا معمول نہیں رکھا تھا، اندر پڑھتے تھے۔ چونکہ یہ مسجد میں کثرت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو کثرت سے مسجد میں پڑھنے کا جو معمول تھا یہ ایک نئی سمجھے ٹریڈیشن تھی، اس نئی ٹریڈیشن کی وجہ سے انہوں نے فرمایا ہاں بدعت، یہ کہ بدعت ہے۔ اب دوسری یہی حدیث دوسرے مقام پر ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اسناد صحیح کے ساتھ، انہوں نے کہا اعرج روایت کرتے ہیں قال سألت محمدا عن صلاۃ الضحیٰ ومسند ظہروا الی حجرۃ النبی، حضور کے حجرہ مبارک کی دیوار سے پشت لگا کے بیٹھے تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال فقال بدعۃ ونعمۃ البدعہ، انہوں نے کہا بدعت یعنی مسجد میں اجتماع کر کے نماز چاشت کا پڑھنا ایک نئی ٹریڈیشن ہے، یہ معنی تھا بدعت کا۔ مگر نعمت البدعہ، مگر اچھی بدعت ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں لوگ۔ تو آپ نے دیکھا کہ بدعت کا لفظ بھی یوز کیا اور اچھی بدعت یعنی بدعت نعمہ، بدعت حسنہ یہ لفظ بھی یوز کیا، یہ حدیث پاک سے صحابہ کرام کی ٹرم سے ثابت۔ اب مزید صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور موطا امام مالک کی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک رات باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، باجماعت نہیں پڑھ رہے۔ آپ کو یہ طریقہ کو اچھا نہیں لگا، پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا۔ یہ جو میں روایت دے رہا ہوں صحیح بخاری، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور فرمایا، حکم دیا کہ تمام صحابہ اب کل سے نماز تراویح باجماعت پڑھیں گے، ابی بن کعب امامت کرائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے پوری عمر مبارک میں 3 دن نماز تراویح باہر آ کے پڑھائی، پھر اندر تشریف لے گئے، پھر نماز تراویح کی جماعت نہیں کرائی تھی۔ اس لیے معمول پھر اکیلے اکیلے پڑھنے کا چلا آ رہا تھا، آپ نے امام مقرر کر دیا۔ اگلی رات کو نکلے، دیکھا کہ پوری صفیں باجماعت نماز تراویح ادا کر رہی ہیں اور مسجد میں خوب رونق اور نظم ہے۔ اس کو دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم خوش ہوئے۔ اب ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری سے، قال عمر نعم البدعۃ هذه، کہ یہ جو اب امام کی ابتدا میں باجماعت نماز تراویح پڑھنا کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب جو بات تصور سمجھنے والا ہے، اگر کل بدعت ضلالہ کو جس طرح تھوک کے حساب سے ہم نے بالکل اتنا پروموٹ کیا ہے کہ ہر نئے کام کو بدعت کہہ کے گمراہی اور جہنم رسید کر دیا، اگر یہ کنسپٹ قبول کر لیا جائے معاذ اللہ، تو پھر سیدنا فاروق اعظم کی صحیح بخاری کی حدیث کا اطلاق کہاں ہوگا کہ وہ نماز تراویح کی باجماعت کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں، خود شروع کرائی، اور اس کو نعم البدعہ یعنی بدعت حسنہ اچھی بدعت بھی کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ لفظ بدعت کا استعمال 2 معنی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب انوویشن، اینی نیو تھنگ، نیو ٹریڈیشن، اٹ کین بی گڈ، اٹ کین بی بیڈ، اچھی ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے۔
لہذا سنت صحابہ یہ ہے کہ تقسیم کرو، جس کو حضور نے فرمایا کل بدعت دلالہ، ہر بدعت دلالہ ہے، اس سے مراد ہے اے کل بدعت سیئۃ دلالہ، ہر وہ بدعت، وہ نئی چیز جو قرآن و سنت کے مخالف ہو وہ گمراہی ہے، ہر وہ نئی چیز جو شریعت کے اگینسٹ ہو وہ گمراہی ہے، جس سے دین اور اسلام اور شریعت اور سنت کو نقصان پہنچے وہ گمراہی ہے، اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ اسی طرح حدیث ہے صحیح مسلم میں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ تھے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں ایک نیا راستہ ایجاد کیا، ایک نیا طریقہ شروع کیا تو اچھا ہوا، اچھا نیا طریقہ، تو اس کا اجر بھی اس کو ملے گا اور اس پر تمام عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور جس شخص نے اسلام میں ایک برا نیا راستہ وضع کیا، جاری کیا، تو اس کے عمل کا گناہ بھی اس کو ملے گا اور اس پہ عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو آپ نے دیکھا یہاں لفظ حضور نے استعمال کیا سنتن، اور سنتن کو تقسیم کیا سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن۔ اگر یہاں سنت سے مراد ایک ہی معنی میں سنت رسول لے لی جائے، شرعی سنت، جیسے بدعت کا ایک اگر معنی کر لیا جائے بدعت معنی بدعت شرعی، اور تقسیم نہ کریں تو جو مشکل پیش آئے گی دین کی انٹرپریٹیشن میں وہ مشکل یہاں پیش آئے گی۔ اس سے مراد سنت شرعی نہیں ہے، اگر مراد سنت شرعی ہوتی تو سنت شرعی تو ہوتی ہی اچھی ہے، وہ تو کبھی بری نہیں ہو سکتی، تو حضور نے تو فرمایا اگر اچھی سنت ایجاد کی تو اجر ملے گا، بری سنت ایجاد کی تو گناہ ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سنت کا لفظ یہاں حضور علیہ السلام لغوی معنی میں، لغت کے معنی میں لے رہے ہیں، ڈکشنری میننگز میں، لٹرل میننگز میں لے رہے ہیں، نہ کہ ٹیکنیکل میننگز میں۔ تو جس طرح سنت کی تقسیم کی ہے کہ ہر نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، اگر مطابق منشاء تعلیمات اسلام ہے تو حسنہ ہے، اگر خلاف تعلیمات اسلام ہے تو سیئہ ہے، سو یہی پوزیشن بدعت کی ہے۔ اب اس بات کو واضح کر لینے کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ اس کو یہ طریقہ کار جشن منانے کا، یہ کلچر، یہ ٹریڈیشن، یہ رواج اس دور میں حضور کے اسلام کے عہد مبارک میں تو نہیں تھا، یہ بعد کے دور کی ڈیولپمنٹس ہیں، مگر حضور کی ولادت کی خوشی منانا، اس پر اجر پانا، اس پر اللہ کے حضور سے بخشش ہونا، اور حضور نے خود اپنے بکرے ذبح کر کے اس کی خوشی میں کھانا کھلانا، یہ ساری اصلیں، یہ شرعی دلیلیں، یہ بنیادیں کتاب اور سنت اور فرض افروف حکم کے تحت موجود ہیں۔ لہذا میلاد منانے کو کبھی بھی عزو شرع بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ جس کسی نے اس کے لیے لفظ بدعت کا استعمال کیا وہ بدعت لغوی معنی میں ہے، جس طرح نماز چاشت اور صلاۃ التراویح کو سیدنا فاروق اعظم نے لفظ بدعت کہہ دیا مگر بدعت حسنہ ہے، ایک نئی ٹریڈیشن کے معنی میں۔ اس طرح سیلیبریٹ کرنا، جلوس ہیں، چراغاں ہیں، یہ ہر دور کی اپنی کلچرل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو اس کو اس انداز کے ساتھ منانا یہ اسلام کی کلچرل ڈیولپمنٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہم یوم پاکستان مناتے ہیں تو صحابہ نے کبھی یوم مدینہ نہیں منایا تھا، یوم فتح مکہ نہیں منایا تھا، یوم عظمت اسلام نہیں منایا تھا کبھی، جلوس اور چراغاں اور اجتماع یہ اس دور کا کلچر نہیں تھا، آج کا کلچر ہے۔ سو میلاد النبی کے جشن پر اگر یہ اعتراض کسی کے ذہن میں آئے معاذ اللہ کہ یہ ایسا جشن کیوں منایا جاتا ہے، تو میلاد پر اعتراض کرنے سے پہلے اسے ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے پہلے قیام پاکستان کے دن 14 اگست کی تقریبات کے خلاف ایک فتویٰ جھاڑنا چاہیے، 14 اگست اور یوم پاکستان کے چراغاں کے خلاف ایک دھواں دھار تقریر کرنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اگر وہ شریعت کے اوپر اتنا ہی پابند ہے، وہ اس کی سوچ اور اس کو اتنی غیرت دینی ہے اور بدعت سے نفرت ہے، تو سب سے پہلے تو وہ پاکستان کے یوم پاکستان کی، یوم قائد اعظم کی، یوم دفاع کی 14 اگست کی بدعتوں کو ختم کرے، اور سعودی عرب سے عید الوطنی کی بدعت کو ختم کرے، اور پوری عرب دنیا کے عید الجلوس کی بدعت کو ختم کرے، اور 21 توپوں کی سلامی کی بدعت کو ختم کرے، اور کوئی دنیا کی پکی مسجدوں کو گرا دے اس بدعت کو ختم کرے، اور قرآن سے خلاف اتار دے اس بدعت کو ختم کرے، اور کعبے اور مسجد نبوی کے چراغ ہٹا دے۔ کتنی بدعتیں ہم دنیا میں لیے پھرتے ہیں، زندگی ساری لاکھوں کروڑوں بدعتوں کے ساتھ معمور ہے۔ یہ ہم جو جلسے کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، دینی جلسوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں، یہ آقا اور صحابہ کے زمانے میں رواج نہ تھے۔ اگر یہ سارے آج کے رواج اور کلچر کے تحت قابل قبول ہیں تو کیا وجہ ہے ہر خوشی
نئی کلچرل ڈیولپمنٹ کے مطابق کی جائے تو قبول ہے، مگر ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا جب وقت آئے تو وہ جہاں دین ہے وہاں کلچر بھی ہے، جہاں دین ہے وہاں ہسٹوریکل ٹریڈیشن بھی ہے، جہاں وہ دین ہے وہاں ہماری ایک تاریخ بھی ہے، اور ہماری مسلمانوں کی تاریخ کا افتخار بھی ہے کہ آج وہ دن ہے جس دن تاجدار کائنات دنیا میں آئے، آج وہ دن ہے جن دن وہ نبی آیا جس نے شرک کی ضلالتوں اور اندھیروں سے انسانیت کو نکال دیا، جس نے بت پرستی سے انسان کو نجات دلائی اور گری انسانیت کو بلندیوں اور تمکن پر پہنچا دیا۔ آج وہ دن ہے جس دن رحمت للعالمین نے کائنات میں آ کے رحمت برتی، آج وہ دن ہے جس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں آئے۔ پاکستان کے قیام کی نعمت پہ خوشی ہو اور مصطفیٰ کی ولادت کی نعمت پہ مرجھا جائیں، حیف ہے ایسے دین کی تعبیر پر۔ ہمیں اسلام کی انٹرپریٹیشن تدبر کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میلاد النبی پوری تاریخ اسلام میں منایا جاتا۔ یہ ملا علی قاری کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ امام ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ امام شامی صاحب، یہ علامہ ذہبی کی سیر و سیر و اعلام النبلاء میرے سامنے ہے، یہ علامہ یوسف صالحی جن کی سیرت شامیہ ہے ان کی کتاب سبل الہدیٰ میرے سامنے ہے، اس کے اندر امام اسقلانی کی کتب ہیں۔ ان تمام محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک کا جشن پوری تاریخ اسلام میں منایا جاتا تھا، مکہ میں منایا جاتا تھا، مدینہ میں منایا جاتا تھا، اور کعبہ شریف کے حرم سے مکہ کا جلوس، میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلتا تھا مقام ابراہیم سے۔ یہ سب کتب ملا علی قاری نے ان کے ریفرنسز دیے، امام جلال الدین سیوطی نے ریفرنسز دیے ہیں، اور سوق اللیل مکان ولادت رسول پر جلوس جاتا تھا۔ آج سے 75-80 سال 100 سال پہلے تک مکہ معظمہ کو 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی تھی، چراغاں ہوتا تھا، اور مشل بردار جلوس اور فانوس بردار جلوس، ایک جلوس حرم کعبہ سے چل کے مقام سیدہ آمنہ تک جا کے حضور کا میلاد مناتے تھے۔ مدینہ میں میلاد ہوتا تھا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں میں مصر گیا اور میں نے شاہان مصر کے عظیم محفل میلاد میں شرکت کی۔ یہ ان کی کتاب المورد الروی فی مولد النبی میں ملا علی قاری نے صفحہ 13 پہ لکھا ہے کہ میں ان مجالس میں خود شریک ہوا۔ اہل مصر مناتے تھے پوری تاریخ اسلام میں۔ ملا علی قاری اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں پوری تاریخ اسلام میں اہل شام مناتے تھے، اندلس اور اسلام کے اسپین میں منایا جاتا تھا، بلاد ہند کے علاوہ۔ فرماتے ہیں احتفال اہل مکہ بالمولد النبوی شریف، مکہ معظمہ میں احتفال مدینہ پاک کی محافل اور منائی جاتی تھی، مدینہ منورہ میں منائی جاتی تھی، اور وہاں حضور کے میلاد کی محفلیں ہوتی، خطابات ہوتے، جبے پہنائے جاتے۔ امام ابن جوزی بیان کرتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون من مجلس مولد النبی ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تاریخ اسلام میں حرمین شریفین میں، مصر میں، یمن میں، شام میں، کل بلاد عرب میں مشرق سے مغرب تک میلاد کی محفلیں ہوتی اور حضور کے میلاد پر خوشیاں منائی جاتی، اور ربیع الاول کا چاند چڑھتا تو پوری طرح عید کا سما ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں اور علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، فرماتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے بہنوئی شاہ ابو سعید المظفر، سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاندان، ان کے بہنوئی بادشاہ تھے ابو سعید المظفر، صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ فاطمہ، وہ عاتقہ، وہ ان کی اہلیہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ محفل میلاد مناتے، 5000 بکرے ذبح ہوتے، 1,00,000 تھال ہوتے، اور وہاں کثرت کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، علماء، مشائخ، محدثین میلاد پہ خطاب کرتے، محفل سماع ہوتی، محفل نعت ہوتی، اور پورے شرق تا غرب اکابر ائمہ علماء محدثین اس میں شریک ہوتے۔ اور امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ وہ شاہ 3 لاکھ دینار سونے کے حضور کے میلاد کے جشن پہ منایا کرتا تھا، اور اس کو بیان کر کے علامہ ابن کثیر تنقید نہیں کرتے کہ یہ اسراف کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کتنے ایمان والے لوگ تھے کہ حضور کے میلاد کو اتنی محبت سے مناتے۔ امام قسطلانی جو شارح بخاری ہیں المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور کے میلاد کے مہینے میں خوشیوں اور مسرتوں کی تقریبات ہوتی،
خیرات اور صدقات ہوتے اور ولائم شادیوں کی طرح حضور کے میلاد پاک کی محفلیں منعقد کی جاتی. اسی طرح اس کو تمام امام قطب الدین الحنفی نے اہل مکہ کے جشن میلاد کا ذکر کیا. مکہ کی تاریخ کی اہم کتاب ہے الاعلام بآلام بیت اللہ الحرام، اس کے صفحہ 196 پر امام قطب الدین انہوں نے اہل مکہ کے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ چاروں مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، ان کے تمام ائمہ اور قضات اور تمام عمرا جمع ہوتے اور گورنر اور پورے عرب کے حکام اور مشائخ جمع ہوتے اور مشل بردار جلوس کے ساتھ حضور کا میلاد منایا جاتا. یہ مکہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں جملہ اہل اسلام حضور کے میلاد کو ولیموں کی طرح مناتے اور محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا محفل میلاد اور جشن میلاد، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر برکات ہیں اور ساری چیزیں چھوڑیں، ہمارے لیے حرمین شریفین کی اتباع کافی ہے. وہ کہتے ہیں کل حرمین میں میلاد منایا جاتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے زور سے کہی کہ آج کل کے حالات دیکھ کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو نہیں منایا جاتا. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام وہاں ان 75 سالوں میں نہیں آیا. اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا. قوانین بدلتے ہیں، کلچر بدلتے ہیں. جو کچھ آج ہے یہ پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ آج کا نظام، اس کو نافذ ہوئے 75 سال ہوئے ہیں. آج سے 75 سال پہلے تک 1924 ہجری 1924 عیسوی تک مکہ کے اندر میلاد النبی سرکاری دھوم دھام سے منایا جاتا. یہ 75 سالوں میں بند کر دیا گیا. تاریخ حرمین شریفین کی میلاد کی وہاں سے یہاں ہمارے پاس پہنچی، نہ کہ یہاں سے وہاں پہنچی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد النبی کے جشن، اور اس کے اوپر یہ کبھی خیال نہ کریں کہ معاذ اللہ کوئی اسراف ہے. یاد رکھ لیں اسراف ناجائز کاموں میں ہوتا ہے. خیر و برکت کے کام میں اور دین کی تمکنت کے کام میں اور اسلام کی شوکت اور عزت کے کام میں اسراف نہیں ہوتا. صرف ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے ایک روز سوچا کہ یہ کعبے کے اندر جو انبار لگا پڑا ہے سونے چاندی کا خزانہ، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دوں. حضرت وائل کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کام ابو بکر نے نہیں کیا تھا، عمر آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ رک گئے. امام ابن حجر اسقلانی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، فرمایا کہ اس وجہ سے سونے چاندی کے انبار پڑے ہیں، تقسیم نہیں کیا کہ اس سے اسلام کی تمکنت، روب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے. اور اس کو امام علامہ عینی اور اکابر ائمہ اسلام نے کہا وہ دین کے کام جس کے ذریعے اسلام کی عزت اور شان و شوکت اجاگر ہو، تمکنت اور غلبہ اجاگر ہو اور دشمنان اسلام پر اسلام کی عظمت کا دبدبہ قائم ہو، ان چیزوں میں کیا ہوا کام اس میں اسراف نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ کعبے کے غلاف کو اعلیٰ ریشمی کپڑے سے اور سونے کی تاروں سے بنایا جاتا ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ اسراف کیوں، سادہ کپڑے سے بھی بن سکتا تھا. حرمین شریفین کی مساجد کو اعلیٰ قیمتی فانوسوں سے سجایا گیا. ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں، کچھ تقریبیں، کچھ نسبتیں ایسی ہیں کہ جن کو جتنا خوبصورت طریقے سے سجایا، بنایا، سنوارا اور بنایا جائے وہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان و شوکت سے اسلام کی عظمت اجاگر ہوتی ہے. اور ان تمام مقامات سے بڑھ کر اسلام کی عظمت اور امت محمدی کی زندگی اور شان و شوکت اجاگر ہوتی ہے جب وہ سال کے بعد مناتے ہیں یوم مصطفیٰ کو، جشن میلاد مصطفیٰ کو. تو اس وقت انسانیت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امت اتنی گر جانے کے باوجود اپنے نبی سے اور اپنے مرکز اسلام کے ساتھ اتنی محبت کا تعلق رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قومیں اپنے قومی ایام مناتی ہیں. قومی ایام ان کی تاریخ کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کی علامت بھی ہوتے ہیں. تو حضور کے میلاد کو منانا اسلام کی تاریخ کا حصہ بھی ہے، ایمان کی زندگی کی علامت بھی ہے، عشق اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا بھی ہے اور دینی تعلیمات کو امت مسلمہ نئی نسلوں تک آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے اور باعث خیر و برکت اور باعث مغفرت و بخشش آخرت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امور کی صحیح معرفت بھی دے اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کو ظاہراً و باطناً اسلام کی تعلیمات کے مطابق سنوارنے اور ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.